آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہوا کی بیٹی موجود ہے جو کہ اسکول کی فیس تو دے نہ سکی مگر اب اپنے گھر بنا رہی ہے، اپنے والدین کے قرضے اتار دیے، اپنے شوہر کو ایک اچھا بزنس بھی سیٹل کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی ہیں؟ جہاں پر اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں اور اب گھر، کوٹھی، بنگلے، کاریں، یہ کیسے ہو گیا سب؟ این اے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این اے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان صفوت باقی۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ہوا کی بیٹی موجود ہے جو کہ اسکول کی فیس تو دے نہ سکی مگر اب اپنے گھر بنا رہی ہے، اپنے والدین کے قرضے اتار دیے، اپنے شوہر کو ایک اچھا بزنس بھی سیٹل کر دیا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی ہیں؟ جہاں پر اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں اور اب گھر، کوٹھی، بنگلے، کاریں، یہ کیسے ہو گیا سب؟ کس طرح سے آپ نے اپنے ماں باپ کو سپورٹ کیا، گھر بنا رہی ہیں اپنے بھی اور پیرنٹس کے بھی، کہاں پر وہ چیزیں کہ ایک آپ اپنے پاس فیس بھی نہیں تھی اسکول میں پے کرنے کے لیے، یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کون سی چیز نے آپ کو پش کیا؟ دراصل پہلے الحمدللہ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے، پر وقت ایسا آیا کہ ایک دم سے حالات پلٹے اور حالات بدل ہی گئے۔ ایسا وقت آیا کہ گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور نہ ہی فیس دینے کے لیے پیسے تھے۔ 3 مہینے کی فیس نہ دینے کی وجہ سے اسکول سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد گھر میں بیٹھ کے الحمدللہ پڑھائی کی۔ اس کے بعد کسی نے بتایا کہ ووکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں پہ جو ہے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور فری دی جاتی ہے، تو میں نے کوشش کی، وہاں پہ داخلہ لیا اور الحمدللہ وہاں سے میں نے وہ کورس کیا جو لڑکے کرتے۔ میں نے کمپیوٹر ہارڈ ویئر نیٹ ورک اسسٹنٹ کا کورس کیا اور لیب مینجمنٹ کا۔ تو میں نے کہا چلو اس سے مجھے کوئی شاید فائدہ ہو، پر میں نے سنا ہوا تھا، میرا دل تھا کہ میں قرآن پڑھاؤں، کیونکہ میں نے خود کورس کیا ہوا تھا قرآن پاک کا، تو میرا دل تھا کہ میں قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہی کوئی کام کروں، کیونکہ ہماری فیملی میں اور کچھ کرے نہ کرے بیٹیوں کو دین کی تعلیم جو ہے دی جاتی ہے اور بہت زیادہ دی جاتی ہے۔ اسکول کی اسٹڈی کروائیں یا نہ کروائیں، بچیوں کو قرآن کی تعلیم جو ہے وہ خصوصی طور پہ دی جاتی ہے۔ تو میں نے دل میں ارادہ کیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے، تو میں نے اپنے طور پہ نا یوٹیوب سے سرچ کرنا شروع کر دیا کہ اسکائپ کی آئی ڈی کیسے بنتی ہے۔ میں نے اسکائپ کا آئی ڈی بنایا۔ اس وقت اتنا سوشل میڈیا جو تھا وہ نہیں تھا، نہ اتنا نیٹ ورک رجحان نہیں تھا، تو میں نے اپنے طور پہ جو ہے لوگوں کو ریکویسٹ سینڈ کرنا شروع کی اور الحمدللہ کچھ دن کے بعد ایک آنٹی نے میری ریکویسٹ ایکسیپٹ کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کو پڑھوانا ہے۔ میں نے ان کو ایک میسیج چھوڑا تھا کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں، میں آن لائن قرآن پاک پڑھانا چاہتی ہوں، اگر کوئی آپ کے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، احبابوں میں کوئی جاننے والا ہو جو قرآن پڑھنا چاہتا ہو نیٹ پہ، تو میں اس کو پڑھا دوں گی اور فری پڑھا دوں گی۔ تو ان آنٹی نے یعنی میرے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میری 3 بیٹیاں آپ ان کو پڑھائیں۔ میں نے ان کی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ الحمدللہ 3 سے 4 دن گزرے تھے، انہوں نے مجھے فرسٹ پیمنٹ جو ہے الحمدللہ بھیج دی تھی۔ جب پیمنٹ آئی تو میں اس وقت حیران پریشان، میں نے اپنے ابو کو جا کے بتایا، ابو وہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ کو پیسے سینڈ کیے ہیں تو آپ جا کے ریسیو کر لو۔ تو ابو نے مجھے کہا کہ بیٹا سارا یہ جو ہوتا ہے نا یہ فراڈ ہوتا ہے، کوئی بھی کسی کو اتنی جلدی کیسے کوئی کسی پہ اعتماد کر لیتا ہے، تو یہ سارا جو ہوتا ہے نا فراڈ ہی ہوتا ہے، چھوڑو دفعہ مارو، کوئی بات نہیں، وہ پڑھتی ہیں تم ان کو پڑھائی جاؤ۔ 3-4 دن گزرے تو وہ آنٹی نے کہا کہ آپ نے بیٹا پیسے لے لیے؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ نے سچی میں پیسے بھیجے ہیں یا مذاق کر رہی ہیں؟ کہتی میں نے سچی میں بھیجا ہے، آپ ویسٹرن یونین جاؤ، وہاں سے پیمنٹ لے لو۔ میں آگے سے ان سے پوچھ رہی، میں نے کہا ویسٹرن یونین ہوتی کیا چیز ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں کبھی اتنا گھر سے باہر نکلی نہیں تھی، یعنی وہاں پہ جاتی تھی ووکیشنل میں اور پھر گھر میں، تو مجھے اتنا زیادہ پتہ نہیں تھا۔ تو پھر میں نے ابو کو ان کو اپنا آئی ڈی کارڈ دیا اور انہوں نے جب 15,000 روپیہ میرے ہاتھ میں رکھا تو اس وقت میں نہیں بتا سکتی میری کیا کیفیت تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب سے پہلے میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ پہلی پیمنٹ کا کیا کیا آپ نے؟ پہلی پیمنٹ جو ہے میں نے لا کے اپنی امی کے ہاتھ پہ رکھی اور ماشاءاللہ وہ اتنی خوشی ہوئی، انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعائیں دی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، میری بیٹی کو اس قابل آپ نے بنا دیا۔ تو پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے دن رات محنت کی، لوگوں کو ریکویسٹ سینڈ کی، پورا 1 سال لگا تھا مجھے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے، یعنی پھر الحمدللہ میرے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ بن گئے۔ یعنی میں دن رات جو ہے وہ لوگوں کو جیسے مجھے ٹائم ملتا تھا میں ریکویسٹ سینڈ کرتی تھی، جو پڑھانے کا ٹائم ہوتا تھا اس پہ میں پڑھاتی تھی۔ اسی طرح پھر محنت کرتے کرتے الحمدللہ ابو کے ساتھ ان گھر کا جو بھی قرضہ تھا وہ سارا ادا کروایا، اور اس کے بعد جب میری شادی ہوئی، شادی کے بعد الحمدللہ
खवन के हालात इतने ज़्यादा बेहतर नहीं थे, पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा किया हर हाल में, और मेहनत जो है वो नहीं छोड़ी। और ऐसा दिन भी आया कि मेरी शादी का दिन था, मेरी मेहंदी की रात थी, और उस दिन भी मैं बैठ के पढ़ा रही थी, और वलीमे की रात को भी मैं बैठ के कुरान पाक पढ़ा रही थी। मैंने किसी को ये नहीं बताया था कि मेरी शादी हो गई है या कुछ, क्योंकि लोग, जिन लोगों की शादियां हो जाती हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनसे पढ़ाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि वो फिर बच्चों को टाइम नहीं देते सही से। तो मैंने किसी को बताया नहीं, तो बस एक दिन की छुट्टी की हद तक मेरे बच्चे भी पैदा हुए। मैं हॉस्पिटल में जाती थी, मेरा हफ्ते इतवार को जो है मैं ऑपरेशन करवाती थी कि किसी को पता ना चले कि मेरा बच्चा भी है। तो फिर मैंने मंडे से दोबारा पढ़ाना शुरू हो जाना, यानी अपनी रूटीन ऐसे रखी कि किसी को पता ही नहीं चले कि इसके बच्चे भी हैं। तो फिर मैं मेहनत करती गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये घर भी बना लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हस्बैंड ने भी अपना कारोबार सेट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और गाड़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला देखे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। देर सवेर हो जाती है, पर अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखते। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान को मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, ये नहीं पकी पकाई तो कोई भी नहीं देता। तो और ये भी लोग सोचते हैं कि एकदम से हमें हर हुनर आ जाए। देखिए, मैंने मेहनत की, मैंने 1 साल लगाया, 1 साल के बाद जो है मुझे अल्लाह ताला ने उसका और फल देता गया। और 1 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी सेट हुई। फिर मैंने अपनी पूरी फैमिली को सिखाया, जो कुरान पाक पढ़ना जानता था, यानी जिन्होंने कोर्स किए हुए थे, यानी कोई आलमा थी, कोई फाजिल थी, सबको जो है मैंने कुरान पाक सिखाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो घर बैठ के कुरान पाक, इस तरह तो आपके घर से ही काफ़ी स्टूडेंट हो गए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको सिखाया। तो उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सब पढ़ा रहे हैं। मेरी छोटी बहनें 2 हैं, वो भी आलमा है, वो भी पढ़ा रही हैं। मेरी पूरी फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है। पेरेंट्स पे जो कर्जा था वो आपने अदा कर दिया, अपना घर बना लिया, गाड़ी ले ली, शौहर का आपने बिजनेस भी सेट कर दिया। अब आप क्या करना चाह रहे हैं? अब मैं चाह रही हूँ कि मैं दूसरों का भी भला करूँ। अगर मेरे पास इल्म है तो मैं दूसरों को भी दूँ, क्योंकि मैं चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं लोगों को भी सिखाऊं, ताकि जो लोग रोते ना कि हम कुछ कर नहीं सकते, उनका भी भला हो जाए। चलो किसी के साथ अच्छा करेंगे, कल को हमारे साथ भी अच्छा होगा। इसीलिए जो है, इसी कोशिश के तहत मैंने एक YouTube चैनल बनाया, जिस पे मैं चाहती हूँ कि लोग आएँ और मैं उनको ट्रेन करूँ, मैं उनको बताऊँ कि पढ़ाने का तरीका क्या है, सारी चीज़ें उनको वहाँ पे गाइडेंस दूँ। तो इंशाल्लाह कोशिश तो मेरी पूरी यही है कि लोगों का भला हो जाए। पर लोग जो है, भला तो मैं चाह रही हूँ, पर लोग जो है आके उल्टे सवाल कर रहे, कह रहे गाड़ियाँ ले दो, घर ले दो। यार मैंने मेहनत की है, अल्लाह ताला ने मेहनत का फल दिया। मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा। जब मेहनत नहीं करनी तो दूसरों से मांगना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो इंसान किसी के आगे हाथ फैलाता है, अल्लाह उसको उसी रास्ते पे लगा देता है, वो सारी ज़िंदगी मांगता ही रहता है। इसलिए जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए मेहनत में अज़मत है, मेहनत करोगे तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया की हर चीज़ जो तुम तमन्ना करते हो वो तुम्हें घर बैठे मिल जाएगी, अगर मेहनत होगी, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा बिल्कुल।